جی حضور، اعتکاف کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے مطلب بچے نابالغ بچوں کو بھی اعتکاف میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے تو بہت سخت احکامات ہیں، اب شریعت کے روشنی میں کیا اس پہ روشنی ڈالیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سمجھدار بچہ جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ اعتکاف جو ہے وہ سمجھدار بچہ ہے، اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اس کو اجر بھی جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ باقی یہ ہے کہ آپ صورتحال دیکھیں کہ وہاں کوئی بڑا جو ہے وہ ساتھی ہونا چاہیے جو ان کو مینیج کر سکے، اس کو کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے، وہاں آپ ان کو پڑھائیں، ان کو کچھ سکھائیں، ان کی کچھ تربیت کریں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ضروری ہے، جو خاص کر جو ہے امام مسجد ہیں یا امام جو خطیب ہیں اس مسجد کے، انہیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ان کی تربیت کا اہتمام کریں اور ان کو علم دین سکھائیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے فوائد جو ہیں۔ حضور، اس کے اعتکاف کے احکامات اور اجر و ثواب پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ اس میں میرا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جون سا شخص آخری عشر میں اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس کی جو اعتکاف ہے نا، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف واجب اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی منت مانگی ہے، یعنی تو آپ نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے اور میں اعتکاف کروں گا آخری عشرے کا، تو ظاہر ہے یہ آپ کے اوپر واجب ہے، واجب اعتکاف ہے۔ اور یاد رکھ لیں، سنت اعتکاف اور واجب اعتکاف، اس میں روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے میں مسجد میں بیٹھوں اور میں روزہ نہ رکھوں تو سنت اعتکاف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ سنت اعتکاف کے لیے جو ہے وہ اس کا آخری عشرے میں بیٹھنا، یعنی 20 رمضان کا جو روزہ ہے وہ وہیں بیٹھ کے افطار کرے، ٹھیک ہے، نماز مغرب وہیں ادا کرے، تو پھر یہ آخری عشرہ اس کا، یہ سنت اعتکاف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے ایک عشرے کا واجب اعتکاف کی نیت کی ہے تو واجب اعتکاف بھی جو ہے آخری عشرے کا اسی طرح ہوگا۔ تو اس نے جو ہے وہ نیت کی ہے تو سنت اعتکاف بھی روزہ یعنی لازم ہے، اور واجب اعتکاف کیا تھا۔ اور سنت اعتکاف کیا ہے؟ آخری عشرے میں آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اعتکاف کیا ہے، یہ سنت اعتکاف۔ تیسری صورت ہے، اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ فری کا ثواب ہے، یعنی آپ مسجد میں گئے ہیں اور مسجد میں آپ نے جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی، آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی۔ اب جتنا ٹائم مسجد میں آپ رہیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھ لیں کہ اعتکاف جو ہے اگر مرد نے بیٹھنا ہے تو وہ مسجد میں بیٹھے گا، اور اگر عورت بیٹھے گی تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بیت مسجد میں بیٹھے گی۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، یعنی عورتیں بیت مسجد میں بیٹھیں گی، بیت مسجد کے علاوہ بیٹھ نہیں سکتی۔ اب بیت مسجد کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ گھر میں ایک جگہ کو معین کر لیں، خاص کر لیں کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اسی جگہ پہ جو ہے وہ ہم اعتکاف بیٹھیں گے۔ تو اب عورت اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو وہیں وہ اعتکاف کرے گی۔ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، آقا علیہ السلام ان کے اصحاب رسول ان کے گھروں میں حضور تشریف لے کر آتے اور آقا علیہ السلام 2 نفل پڑھا کرتے تھے، صحابہ اسی جگہ کو بیت مسجد بنا لیا کرتے تھے۔ تو بیت مسجد گھر میں ہم اتنا کچھ بناتے ہیں، یہ جی ٹی وی لون ہے، یہ جی کچن ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، تو بھائی بیت مسجد کیوں نہیں ہے؟ اب مسلمان ہیں تو گھر میں بیت مسجد ہونا ضروری ہے۔ تو بیت مسجد میں یہ نہیں کہ صرف عورت ہی نماز پڑھے گی، بلکہ جو مرد ہے وہ بھی سنتیں وہیں پڑھے، اور پڑھنے کے بعد وہ فرض پڑھے مسجد میں، واپس آ کے وہیں بچوں کے سامنے نماز باقی پڑھے۔ تو گھروں میں بیت مسجد کا اہتمام ہونا چاہیے۔ عورت اگر اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو وہ بیت مسجد کے اندر بیٹھے گی۔ تو مرد کے لیے مسجد سے اگر یعنی شرعی عذر کے علاوہ جو ہے وہ باہر مسجد سے نہیں نکل سکتا، مثال کے طور پہ جو ہے وہ وہیں اسی مسجد کے اندر جو ہے وہ خطبہ جمعہ نہیں ہوتا تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کی طبی ضرورتیں ہیں،
یعنی کھانا نہیں ہے تو کھانا کھانے کے لیے جا سکتا ہے لیکن فوراً آ جائے گا. یعنی لیکن یہ اب سارے مسائل نہیں ہیں. یہ گھر میں جو ہے گھر سے کھانا بھی آ جاتا ہے اور وہیں ٹوائلٹ وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں, سب کچھ وہیں موجود ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ خارج مسجد میں جو ہے وہ معتکف نہیں جا سکتا. جیسے ہی بغیر کسی عذر کے وہ مسجد سے باہر نکلے گا اعتکاف اس کا سنت ختم ہو جائے گا. لیکن اگر وہ بیٹھا رہے گا تو اسے نفلی ثواب اعتکاف کا ثواب ملے گا, لیکن سنت اعتکاف کا اجر نہیں.